حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام گئے اور شام سے واپس آنے لگے تو وہاں کے ایک سردار نے آپ سے کہا کہ اے شیخ، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سنی ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت کے روز 3 لوگوں کے خلاف سب سے پہلے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شہید ہے۔ جب شہید کو لایا جائے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اسے اپنے احسانات یاد کروائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں مالک، یہ سب تو نے مجھ پر احسانات کیے ہیں۔ وہ ان چیزوں کا، ان احسانات کا اقرار کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ما عملت فیہا، اس میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں تیری راہ میں لڑا ہوں، یہاں تک کہ شہید کیا گیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا ہے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم فرمائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا ہوگا اور سکھایا ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں مالک، یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ما عملت فیہا، تو نے اس میں کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور آگے سکھایا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور یہ سب کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق بھی حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ما عملت فیہا، اس میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا مولا، میں نے تیری رضا کی خاطر جس جگہ جو جگہ تجھے پسند تھی میں نے وہاں پر خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم ہوگا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ناظرین، ریاکاری، تصنع، دکھلاوا یہ عبادت کو تباہ کر دیتا ہے، یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یہ اعمال کو خبط کر دیتا ہے۔ تم وہ عمل کرو کہ جس میں تمہارا خلوص شامل ہو۔ چوک چوراہوں میں ڈیگے رکھ کر، تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دینا کہ ہم بڑے سخی ہیں، ہمارے پاس بڑا مال ہے۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم تمہاری نیت کیا ہے، لیکن اپنے عمل کے اندر اخلاص کو شامل کر لو، اللہ کی رضا کو شامل کر لو، اور صرف تمہارا ہر وہ کام جو تم کرتے ہو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لو، دکھلاوے سے بچ جاؤ، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے۔